دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بس پہ سفر کرتے ہیں یا ٹرین پہ سفر کرتے ہیں آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہیں کچھ لوگ بزنس مین ہوں گے. کچھ لوگوں کا یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آئے روز یعنی کہ وہ ٹریول کرتے ہوں گے, سفر کرتے ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا ڈیلی بیس پہ 30 یا 35 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہوگا, یعنی کہ وہ کرتے ہوں گے, بس پہ کرتے ہوں گے, یہ چھوٹی بسیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کرتے ہوں گے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ بس پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو بیگ ہوتا ہے, وہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے بیگ کا وزن نہیں کرتا. وہ آپ کا یعنی کہ بیگ یا بس کے اوپر رکھ دیتا ہے یا بس سے نیچے جو باکس بنے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتا ہے, اور آپ کو جو ہے ایک سیٹ دیتا ہے اور آپ جو ہے اپنا سفر رواں دواں شروع کر دیتے ہو. اس کے بعد آپ ٹرین کی بات کریں. جب آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں تب بھی جو ہے جو ٹی ٹی ہوتا ہے وہ آپ کے بیگ کی چیکنگ نہیں کرتا, یعنی کہ وزن چیک نہیں کرتا کہ آپ کے بیگ کا وزن کتنا ہے. وزن کی وہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ آپ اتنا وزن لے کے جا سکتے ہیں یا اتنا وزن نہیں لے کے جا سکتے ہیں. جو کار ہوتی ہے یعنی کہ آپ کار میں ٹریول کرتے ہیں, کوئی ٹیکسی کراتے ہیں, تو ٹیکسی والا بھی آپ کے بیگ کا وزن چیک نہیں کرتا. لیکن جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو بیگ کا وزن کیا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے یعنی کہ کوانٹٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اتنا وزن لے کے اپنے ساتھ آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 3 4 رشتہ داروں کے بھی بیگ اٹھائے ہوئے ہیں, اپنے بھی بیگ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے یعنی کہ جہاز پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. جہاز پہ ایسا نہیں ہوتا. مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو جہاز ہوتا ہے اس کے اوپر منیمم یعنی کہ لوڈ کیا جاتا ہے جہاز کو, یعنی کہ مسافروں کے ساتھ ان کے جو بیگ ہوتے ہیں ان کے وزن چیک کیا جاتا ہے. کیوں کہ جہاز کا جو وزن ہوتا ہے ہلکا رکھا جائے تاکہ اس کی پروان میں جب وہ یعنی کہ اڑتا ہے اس کی پرواز میں یعنی کہ کوئی خلل نہ آئے, کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو جہاز کو اڑنے میں. تو گائز یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا سکوں. سیم اسی طریقے سے جب آپ ایک لمبے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ ایک کامیابی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگوں کی باتوں کا برا نہ منائیں, لوگوں کی باتوں کی ٹینشن نہ لیں. فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا, فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا, میری گرل فرینڈ نے میرا ٹیلی فون نہیں اٹھایا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہوگا, اس بندے نے 2 سال پہلے مجھے یہ بات بول دی تھی. یعنی کہ تنہائی میں بیٹھنا, ڈپریشن کا شکار ہو جانا, اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ پرانی ایسے گھسی پٹی باتیں نکال کے لے آنا کہیں سے اور بیٹھ کے ان کے اوپر سوچتے رہنا, خواہ مخواہ کی فضول ریسرچ کرتے رہنا اور اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈال دینا ماضی کا, پاسٹ کا, یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے کا. دیکھیں جو لمبے رستے کا مسافر ہوتا ہے نا, لمبی منزل یعنی کہ جس نے ایک گول بنایا ہوتا ہے, اس نے اس گول کو اچیومنٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, نہ لوگوں کی باتوں کا برا مناتا ہے, کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یعنی کہ بے خوف جو ہے اپنے سفر کی طرف یعنی کہ رواں دواں ہوتا ہے. اسے کسی بھی چیز کی, کسی بھی بندے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اب یہاں پہ میں مینشن کرتا چلوں کہ میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا گھر بار چھوڑ کے, گھر اپنے بیوی بچوں کی سب کی ٹینشن چھوڑ کے آپ بیگ پیچھے لیں اور لمبے سفر پہ نکل جائیں. میں ایسا بھی نہیں کر رہا. یعنی کہ کامیابی کا جو رستہ ہوتا ہے نا, کامیابی, کامیاب ہونا. اور دوسری شرط اس کی یہ ہے, پہلی شرط تو یہ میں نے آپ کو بتائی کہ آپ جو ہے لوگوں کی ٹینشن نہ لیں. لوگ کیا کہیں گے, یا مجھے اس نے یہ کہہ دیا تھا, مجھے اس نے وہ کہہ دیا تھا, یہ دماغ کو بالکل جو ہے وہ ہلکا رکھیں, بالکل فری ٹینشن ہو کے, کول مائنڈ ہو کے جو بھی کام ہوا وہ آپ کیا کریں. لوگ جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ تو نہیں کر سکتا, تیرے بس کی بات نہیں ہے, ان کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ آگے نہ نکل جائیں ان سے. آپ یہ میری بات جو ہے آپ ذہن میں رکھ لیں. میں ان ساری چیزوں سے ہو کے گزرا ہوں. کوئی آپ سے کہتا ہے نا کہ تیرا کام نہیں ہے, یہ تیرے سے نہیں ہو سکتا, آپ اس کی زندگی, اس بندے کی زندگی یعنی کہ اگر وہ آپ کو آپ اسے جانتے ہیں تو آپ اس کی جو گزری ہوئی زندگی اس کے اوپر نظر ڈالیں گے تو وہ جو ہے نا ناکامیوں کا شکار ہوگا. کسی بھی چیز میں اس نے کامیابی نہیں پائی ہوگی.
تو اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا، یا اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. تو اسی لیے لوگوں کی بات کی جتنی آپ ٹینشن لیں گے تو اتنا آپ کو ریورس گیئر لگے گا اور آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں گے. زندگی تو آگے جا ہی رہی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو دوڑنا پڑے گا، چلنا پڑے گا آپ کو اس کے ساتھ. تھوڑا بہت تو دیکھیں، روزی روٹی کے لیے تو ہر بندہ ہی روٹی کھا کے سوتا ہے شام کو، لیکن آپ نے اس بھیڑ کے اندر نہیں رہنا، آپ نے اس بھیڑ کے اندر جو ہے وہ زندگی نہیں جینی. آپ نے یعنی کہ یہ بھیڑ سے، لوگوں کے رش سے نکل کے علیحدہ کھڑے ہونا ہے، اکیلے، اور اپنی پہچان بنانی ہے. بھیڑ میں بندے کی پہچان نہیں ہوتی. اور دوسری چیز میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، بہت اہم بات، کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو. جو آپ کی گیدرنگ ہے، جو آپ کی سنگت ہے، وہ اچھے لوگوں کی بنائیں. یعنی کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور مثال دیتا ہوں کہ 12 چرسی ہیں یعنی کہ وہ کہیں چوک میں بیٹھتے ہیں. یہ بہت بری گیدرنگ ہے، بہت بری سنگت ہے. یہ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، صرف اور صرف 6 مہینے آپ ان 12 چرسیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ 7ویں مہینے 13ویں چرسی آپ ہوں گے، آپ بھی چرس پہ لگ جائیں گے. یعنی کہ جیسی سنگت، وہ ایک بزرگوں نے مثال بنائی تھی نا کہ خربوزے کو خربوزہ دے کے رنگ پکڑتا ہے، تو وہ بالکل انہوں نے 100/1% یہ مثال صحیح بنائی ہے. جو 12 چرسی ہے، 7ویں مہینے بعد 13ویں چرسی آپ ہوں گے. کچھ بھی نہ کریں آپ، سگریٹ وہی آپ کو بھر کے دیں گے اور آپ چرس پہ لگ جائیں گے. اور دوسری چیز میں آپ یعنی کہ آئینے کا آپ کو دوسرا رخ دکھاتا ہوں. آپ 10 بزنس مین یعنی کہ میچور سلجھے ہوئے لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ آپ 10 مہینے سپینڈ کریں. 10 مہینے سپینڈ کریں. 10 جو بزنس مین لوگ ہیں یعنی کہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو یعنی کہ ٹائم ٹیبل کے پابند ہیں، جن کو اپنے کاروبار کی فکر رہتی ہے، ہر وقت فکر رہتی ہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں، ہر چیز کا انہوں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے. آپ ان سلجھے ہوئے 10 بزنس مینوں کے ساتھ 10 مہینے سپینڈ کریں. میں لکھ کے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی 11ویں مہینے میں 11ویں بزنس مین ان کے ساتھ آپ ہوں گے. تو جیسی گیدرنگ ہوگی، جیسی سنگت ہوگی، بندہ ویسا ہی بن جائے گا، بندہ ویسا ہی ہو جائے گا. تو اپنی جو ہے سنگت جو ہے وہ آپ بہترین رکھیں، یعنی کہ صاف ستھری رکھیں، سلجھی ہوئی رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ آپ رہیں. اور جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو آپ ان کی قدر کریں. ایسے بلا وجہ خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں لا کے، یعنی کہ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو آپ سے دور کرنا تاکہ آپ ذلیل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اچھے لوگ اللہ تعالیٰ آپ سے کنیکٹ کرتا ہے تاکہ میرا بندہ کامیاب ہو. اور کامیاب جب آپ کو اچھے لوگ ملنا سٹارٹ ہو جائیں تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور آپ کامیابی کی طرف نکل پڑے ہیں. اور آپ ارد گرد اپنے دیکھیں کہ آیا کہ آپ کی جو سنگت ہے، جو آپ کے دوست ہیں، وہ ایسے تو نہیں ہے کہ ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، یا یعنی کہ ان کو کوئی گلی میں بھی نہیں کھڑا ہونے دے رہا، یا ان کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا، یا ہر بندے کے منہ سے یعنی کہ ان کے لیے برے الفاظ نکلتے ہیں. تو ایسے سنگت کو اگر آپ یعنی کہ ایک کامیاب شخص بننا چاہتے ہیں تو ایسی بری سنگت سے جو ہے وہ چھٹکارا پائیں. بری سنگت کو آپ سائڈ پہ کریں، اور جو اچھے سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا نیٹ ورک بنائیں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور جو ہے کامیابی کی سب سے بڑی شرط یہی ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کامیابی کی کہ آپ نے خواہ مخواہ کی باتوں کو ذہن میں نہیں لانا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا کہ فلاں نے مجھے یہ بول دیا تھا، میری پھوپھی نے مجھے یہ بول دیا، میری خالہ نے مجھے یہ بول دیا، میرے دوستوں نے مجھے یہ بول دیا، فلاں میرے رشتہ دار نے یہ بول دیا. جناب یہ سب باتیں فضول ہیں سر، سب باتیں فضول ہیں. اور یہ صرف اور صرف آپ کو اور آپ کی عمر کو انہوں نے ریورس گیئر لگانا ہوتا ہے بس. تو فری ٹینشن ہو کے ایگل کی طرح اونچی پرواز لیں. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.